یوں تو عورتوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں عورتوں کے دو ہی روپ بڑا تجربہ لے کر آئے تھے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ عاظم صاحب شروع سے ہی کراچی میں رہتے تھے، ان کے بھائی بھی ساتھ رہتے تھے۔ یہ کنبہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ عاظم صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام فہد تھا۔ اس کی نسبت چچا زاد سمینا سے طے تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر شکل سے سانولی، رنگت اور معمولی نقش و نگار والی۔ اسی سبب دوسری لڑکیوں میں ممتاز نہ ہو پائی۔ خاندان کی تمام لڑکیاں جو خوبصورت سمینا کے مقابلے میں بہتر تھیں، اس کو دیکھ کر رونق سے گردن تان لیا کرتی تھیں۔ یہ سمینا کی قسمت، اس کا منگیتر بہت خوبصورت تھا۔ شکل صورت کے لحاظ سے اپنے ہم عمر لڑکوں میں سب سے زیادہ قد کار سے نمایاں نظر آنے والا، اور شخصیت میں اس کا جواب نہیں تھا۔ خاندان میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا، لڑکا حسین ہو اور لڑکی معمولی صورت ہو، یا پھر لڑکی چندے آفتاب چندے ماہتاب اور لڑکا صورت دبتا ہوا، تب بھی اپنا کہہ کر رشتے ناطے جوڑ لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ان دونوں کے ساتھ ہوا۔ سمینا بہت خوش تھی اور اس بات پر فخر محسوس کرتی تھی کہ اس کی قسمت میں حسین شریک حیات لکھا ہے۔ البتہ اس رشتے پر فہد قطعی خوش نہیں تھا۔ ہر خاندان میں اپنوں میں بھی کچھ پرائے ہوتے ہیں، ایسے ہی عاظم صاحب کے خاندان میں کچھ رشتے دار ایسے بھی تھے جو اشاروں کنائیوں میں فہد کو یہ جتلاتے رہتے کہ تمہاری منگیتر تمہارے معیار کی نہیں، وہ بدصورت، ان پڑھ اور بے عقل ہے۔ تم چاہو تو ایک سے ایک حسین لڑکی تمہیں مل سکتی ہے۔ لڑکپن میں جو بات ذہن میں بٹھا دی جائے وہ مرتے دم تک نہیں نکلتی۔ فہد کے دل میں بھی خلش تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور سمینا جیسی بے رونق لڑکی اس کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ مگر اعظم صاحب کا خاصا رعب تھا، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، تو فہد کی کیا مجال کہ وہ چوں چڑا کرے، لیکن دل ہی دل میں وہ کڑتا تھا۔ ان کے گھر بھی اسی وجہ سے نہیں جاتا تھا کہ وہاں سمینا تھی جو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتی تھی، بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی، آگے پیچھے دوڑتی تھی۔ تب اس کو وہ اور بری لگتی، جی چاہتا کہ کہہ دے آرام سے رہو، میں تم سے شادی وادی نہیں کرنے لگا۔ لڑکپن کا دور گزر گیا، اب سمینا سنجیدہ اور بردبار ہو گئی، مگر اس کے حسن میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا۔ تاہم وہ پرکشش ہو کر اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اپنی قسمت کہ وہ اب بھی فہد کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ادھر والدین تھے کہ جہیز اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ فہد نے ایک روز اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں سمینا سے شادی نہیں کروں گا، آپ چچا چچی کو بتا دیجئے۔ چچا چچی پہلے تو صرف والد کو بتانا ہوگا، اور ان کو جب بتا دوں تو پھر اپنا بوریا بستر باندھ کر رکھ لینا، ماں نے کہا۔ وہ جب یہ سنیں گی تو ان کی بھتیجی سے شادی نہیں تم کر رہے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پتہ ہے، بس آپ آگے کچھ مت کہیے گا، میں جانتا ہوں کہ وہ یہی کہیں گے کہ میں فہد کو شوٹ کر دوں گا، تو کر ڈالیں، یہ قصہ تو ختم ہو۔ بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ کون اپنی تمام زندگی بسر کرے جو اسے ایک آنکھ نہ بھاتی ہو؟ اس میں کیا خرابی ہے آخر؟ اندھی ہے، کانی ہے، لولی لنگڑی ہے، پاگل ہے یا جٹ گنوار ہے، ان میں سے کوئی عیب نہیں ہے تو پھر میرے من کو اچھی نہیں لگتی اور دل پر کسی کا بس نہیں۔ زبردستی تو اچھی نہیں ہے نا؟ اچھا تو جا کر اپنا کام کرو، میں مناسب وقت پر تیرے ابا سے بات کروں گی۔ فہد جانتا تھا ماں اس کو ٹال رہی ہے، وہ کبھی اس معاملے میں ابا سے بات نہ کرے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، جب وہ کالج میں پڑھ رہا تھا تبھی اس کی ملاقات سمی سے ہو گئی، جو اپنے نام کی طرح روپہلی چاندنی سے بنی ہوئی لگتی تھی۔ ایسی حسین لڑکیاں کم دیکھنے میں آتی ہیں، اور سمی تو حوروں جیسے حسن کی مالک تھی۔ فہد والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ کا پیارا، ماں کا لاڈلا۔ وہ گاڑی پر کالج جاتا تھا، باپ کا بزنس خوب پھیلا ہوا تھا، فہد کی جیبیں ہر وقت نوٹوں سے بھری رہتی تھیں۔ کالج میں نت نئے فیشن کے سوٹ پہن کر جاتا۔ خوبصورت آدمی خوش لباس بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ سمی اپنے حسن پر نازا تھی،
وہ ایک مغرور لڑکی تھی مگر فہد کی باتوں میں آ گئی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور یہ دوستی دولت کی بنیاد پر تھی۔ فہد حسن پرست اور سیمی دولت پرست تھے۔ دونوں کی دوستی کا جوڑ ٹھیک بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل سے منگیتر کی بدصورتی کا کلک جاتا رہا تو سیمی کو جو دولت کی کمی کا غم کھائے جا رہا تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ فہد نے پکا ارادہ کر لیا چاہے جو بھی ہو وہ اسی لڑکی کو اپنی دلہن بنائے گا۔ اس نے اس پریوش کے روپ میں اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا تھا۔ وہ روز ہی اس کو اپنی گاڑی میں سیر کرانے لے جاتا اور قیمتی تحفے خرید کر دیتا۔ سیمی بہت خوش تھی۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی صورت بھی ساتھ نہ چھوڑے گی۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، گھر میں 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ بھائی کہیں غیر ملک چلا گیا تو وہ واپس نہ لوٹا۔ اس کو گئے 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ خرچہ تو کیا حد تک نہ بھیجتا تھا۔ یہ لڑکی گویا اپنے حالات سے تنگ تھی۔ وہ اپنے گھر کی غربت کو کسی امیر زادے سے شادی کر کے دور کرنا چاہتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ فہد کی منگنی ہو چکی ہے۔ فہد نے اس سے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ کسی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ معاملہ گھر والوں سے بالکل چھپا ہوا تھا۔ سیمی کے گھر والوں پر البتہ ہر بات عیاں تھی۔ فہد اس کو چھوڑنے جاتا اور کبھی لینے کے لیے۔ سیمی کے خاندانی پس منظر کا اس کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ تو بس اس لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ سیمی کی ماں کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد بننے کی آرزو رکھتا ہے۔ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ یہ لوگ ایک غریب آبادی میں رہائش پذیر تھے۔ مکان اپنا تھا مگر ذریعہ آمدنی کوئی نہ تھا۔ البتہ اچھے وقتوں میں سیمی کے والد نے بینک میں بیوی کے نام کچھ رقم فکس کروائی تھی۔ اب اس کا منافع ملتا تھا جس سے بہت تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ غربت کوئی عیب نہیں مگر ایک عذاب ضرور ہے۔ لیکن کچھ لوگ حالات کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اور سیمی کا گھرانہ بھی روایتوں سے بغاوتوں کے سفر پر گامزن تھا۔ اب ان کے اقتدار بدل رہی تھی۔ 4 لڑکیوں کا بوجھ ایک بیوہ اور بیمار عورت نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ بیٹیوں کو کالج پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ سیمی کے خواب اس کو ہم وقت بے چین رکھتے تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ صرف اور صرف کسی دولت مند نوجوان سے شادی کرے گی جو اس کی ہر آرزو پوری کرے گا، اس کی بہنوں اور ماں کا سہارا بنے گا۔ اور یہ فہد تھا جو اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کو سیمی کی ہر شرط منظور تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ والد روایت سے بغاوت پر اس کو گھر سے نکال بھی سکتے ہیں۔ وہ BA تک معاملے کو گھر والوں سے چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی صورت سیمی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور کسی ایسے معجزے کے انتظار میں تھا جس سے اس کے الجھے ہوئے حالات خود بخود سلجھ جائیں گے۔ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں محبت کی نہ سلجھنے والی گتھی کے لیے معجزات ہی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بہت سوں کی تو زندگی اسی انتظار میں برباد ہو جاتی ہے مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن جب کہ فہد سیمی کے ساتھ ایک سیرگاہ میں گھوم رہا تھا تو اس کے والد نے دیکھ لیا اور گھر جا کر خوب ہنگامہ کیا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا تو فہد کو سچ بتانا ہی پڑا۔ بس پھر کیا تھا، اعظم صاحب اس قدر خفا ہوئے کہ انہوں نے کھڑے کھڑے بیٹے کو گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ماں نے وکالت کرنا چاہی تو انہوں نے کہا اس کو جتلا دو کہ اسے سمینا سے شادی کرنا ہی ہوگی ورنہ گھر چھوڑ دے۔ کوئی اور لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ فہد نے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر چلا گیا جو ایک غریب آدمی تھا۔ وہ بے چارہ بال بچے دار شخص ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ جتنے دن چاہو میرے گھر رہو لیکن تمہیں اپنے والد صاحب کو راضی کرنا ہوگا۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہی قبول کرنا بہتر ہے۔ اگر انہوں نے غصے میں آ کر تم کو عاق کر دیا تو تم غربت کا جہنم برداشت نہ کر سکو گے۔ اس کی تب بہت تکلیف دہ ہوگی۔ تم نے تمام عمر آرام کی زندگی بسر کی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ جیب خالی ہو تو چند ٹکوں کے لیے انسان کی عزت نفس کو کیسے مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کہانی اس جوشیلے نوجوان کے لیے لا یعنی تھی۔ وہ تو ہر حال میں سیمی سے کیے ہوئے وعدے نبھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ والدین اس سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف سہ نہیں سکیں گے۔
2-4 دن غصہ رہے گا اور وہ خود ہی آ کر اسے منا لیں گے۔ ان کو بھائی اور اس کی اولاد عزیز سہی، تاہم اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کو دکھاوا ابھی تو کرنا تھا، دل کی تسلی کے لیے۔ آدمی کیا کیا نہیں سوچتا، مگر کب ہونے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ان دنوں فہد کافی پریشان تھا۔ جب سیمی نے اس کی پریشانی اور خستہ حالی کو محسوس کیا تو صبح پوچھا، فہد اس کو یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، تاہم چھپانے سے بھی بات بگڑ سکتی تھی، لہٰذا وہ سیمی کو اپنے ماموں کے ٹوٹے پھوٹے سرکاری کوارٹر میں لے گیا اور تمام حالات بتا دیے۔ اس وقت فہد کا ماموں بھی گھر پہ موجود تھا۔ اس نے بھی لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا، بیٹی دیکھو، شادی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ فہد کے والدین تم سے شادی نہ کرنے دیں گے۔ اس نے ضد کر کے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ بیاہ کر لیا تو وہ تم کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا تم اسی غربت میں گزارا کر پاؤ گی؟ سیمی گمسم بیٹھی ساری باتیں سنتی رہی۔ یہاں بھی اگر وہی غربت ملی تو پھر اس شادی سے کیا حاصل؟ یہ تدبیر بھی الٹی پڑ گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سیمی کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی۔ اب اس کا رویہ سرد مہری کے لیے ہوتا، جس کو فہد محسوس کر لیا، کچھ اکڑی اکڑی رکھتی۔ اس انداز سے فہد کے دل پر چوٹ سی لگی۔ جیب خرچ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی پریشان تھا۔ وہ سیمی کے گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اب معمولی سا تحفہ بھی خرید کے نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے وہ روز سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور اب یہ حال تھا کہ بس میں سفر کر کے اس کے گھر پہنچتا تھا۔ دولت انسان کی محبت کو آزماتی ہے۔ یہ وہ ترازو ہے جس میں آدمی کا ظرف بھی تولا جاتا ہے اور وفاداری بھی۔ انہی دنوں فہد بیمار پڑ گیا۔ وہ سیمی کے گھر کئی دن تک نہ جا سکا۔ ماموں مقدور بھر علاج کروا رہے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بال بچے دار آدمی اپنی شخص سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا۔ فہد نے ماموں سے التجا کی کہ وہ سیمی کو فون کرے تاکہ وہ خود آ کر اس سے مل جائے، کیونکہ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 4 دفعہ ماموں نے فون کیا، تب جا کر سیمی آئی۔ 2-4 منٹ بیٹھی، سرسری بات کی اور چلی گئی، جیسے کوئی کسی سے جان چھڑاتا ہے۔ وہ بھی اصل میں فہد سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے خوابوں میں فہد کے والد کی کوٹھی بسی ہوئی تھی، یہ کوارٹر نہیں جہاں وہ بیمار پڑا تھا۔ سیمی کا رویہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی پر اس نے ہزاروں روپے لٹائے، وہ بیماری اور غربت کے دنوں میں اسے یوں غیروں کی طرح ملنے آئی تھی۔ 2-4 منٹ بیٹھی، سرسری عیادت کر کے چلی جائے گی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا، سیمی کہہ گئی کہ چلو میں خود تم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، یا کم از کم دل جوئی کے 2-4 بول ہی سہی بولے گی۔ ماموں نے اس لڑکی کی بے مروتی کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ ایک جہاں دیدہ اور بردبار انسان تھے۔ چپ رہے۔ انہوں نے اگلے دن جا کر فہد کی حالت کا تذکرہ اس کے والد اعظم صاحب سے کیا۔ وہ بھی دل میں پشیمان تھے، لیکن اوپر سے یہی جتانے لگے کہ اب ہمارا اس سے کیا واسطہ، جب وہ ہماری نہیں سنتا تو اپنی آپ جانے۔ ماموں جانتے تھے کہ وہ دکھاوے کو ایسا کہہ رہے ہیں، البتہ ماں تو آئے بنا نہ رہ سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن فہد کی والدہ، بھائی اور بھابھی آ گئے۔ آتے ہی سب فہد کے گلے لگ گئے۔ سمینا بھی آئی تھی۔ وہ فہد کی حالت دیکھ کر بجھ کر رہ گئی۔ ماموں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، جتنی جیب نے اجازت دی ہے دوا دارو کر رہا ہوں، اب اور ہمت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہسپتال میں داخل کراؤ، بہت سے ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہیں اور رقم میرے پاس نہیں ہے، کہیں بخار بگڑ کر مرض میں تبدیل نہ ہو جائے۔ سمینا نے اپنے سونے کے زیور جو رومال میں باندھ لیے تھے چوری سے لا کر ماموں کو دے دیے اور بولی، آپ کو قسم ہے کسی کو نہ بتانا، لیکن اس کا علاج ضرور کروانا۔ بے شک وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، لیکن اچھا تو ہو جائے گا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ سمینا کے جانے کے بعد ماموں نے وہ زیور فہد کو دکھائے اور سمجھایا کہ دیکھو، جو پیار کرتے ہیں نہ وہ ایسے ہوتے ہیں، پیار کرنے والوں کی قدر نہ کرنا بھی بڑی غلطی ہے، ایسے پیاروں کو تو بدنصیب ہی کہتے ہیں۔ سیمی کو تو تم سے پیار نہیں، اگر ہوتا تو وہ بھی اسی کا ثبوت دیتی۔
اپنی 2 سالہ دوستی کے دوران سچ بتانا، تم نے اس کو کتنے زیور لے کر دیے ہیں؟ کم از کم 20 تولے کے زیورات اور ہزاروں کے قیمتی تحائف۔ میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا کہ تمہارے علاج کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، اگر علاج نہ ہوا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبکہ ثمینہ یہ بات نہ سہ سکی اور وہ قسم بھی دے کر گئی ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور تمہارا علاج بھی اس کے زیور بیچ کر ہو جائے۔ یہ سن کر فہد کی آنکھیں کھل گئیں۔ یوں تو عورتوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں عورتوں کے 2 ہی روپ بڑا تجربہ لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک بے وفائی کا اعلیٰ نمونہ تھا تو دوسرا روپ وفا کا تھا، جو اس سے بڑھ کر دل نواز تھا۔ محبت کرنے والا آخری وقت تک دامن نہیں چھوڑتا۔ فہد نے اپنے پیارے دوست سہیل کو سیمی کے گھر بھیجا کہ وہ اس کا عندیہ لے کر آئے۔ کیا کہتی ہے؟ اب تو شادی کے لیے وہ آزاد ہے، صرف 2 ولد نہیں تو کیا ہوا؟ سیمی نے نہ صرف شادی سے معذرت کر لی بلکہ اس کو مفلس، کنگال اور خدا جانے کیا کیا کہا۔ سہیل نے یہ باتیں آ کر فہد کو بتائیں تو اس کا دل کچی کچی ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت اس پر واضح ہو گئی کہ دولت کے بغیر آدمی کچھ نہیں رہتا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر میں قید پڑا تھا۔ کالج تو پہلے ہی چھوٹ گیا تھا اور گھر بھی چھوٹا۔ آج پتہ چلا کہ جس کو توجہ کے قابل نہیں سمجھا جاتا، وہ جو ہم وقت اسے اپنے دل کے جھروکوں سے تکا کرتی تھی، وہ دل ہی دل میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی، آج وہ خود اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے ماموں سے کہا کہ آپ ابو کو منا کر لے آئیے یا مجھ کو ان کے پاس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ اب مجھ کو ہوش آ چکا ہے، جو برے وقت میں ساتھ دے، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ ماموں نے اعظم صاحب کو جا کر ساری صورتحال سمجھائی۔ وہ تو پہلے ہی بیٹے کے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے آ کر فہد کو گلے سے لگا لیا اور بولے، میرے لاڈلے، سمجھ لیا نا تم نے؟ اگر سونا پیتل اور پیتل سونا بن سکتا ہے تو سبھی ساہوکار نہ ہو جاتے۔ اس کے بعد فہد کی شادی ثمینہ سے ہو گئی۔ شادی کی رات وہ معمولی صورت لڑکی انتہائی حسین دکھائی دے رہی تھی، جس نے اپنا خلوص دکھا کر اس کا من جیت لیا تھا۔ وہ لڑکی جس کو فہد حقیر جانتا تھا، شادی کے بعد عمر بھر اس کے دل کی ملکہ بنی راج کرتی رہی۔ سچ ہے، ایک بے وفا عورت کے دیے زخم کو کوئی وفادار عورت بھر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔